میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی کے جانور آپ احباب خرید رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے قربانی کے جانوروں کی عمر بتا رہا تھا کہ عمر کے حوالے سے جو ہے آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ دانتوں کی طرف جو ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیچنے والا بھلا بندہ لگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کہ یہ جو ہے نا 2 سال کا ہو گیا ہے بچڑا بچڑی، یا یہ بکری بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ اس کی زبان پر اعتماد کریں، یا کوئی ماہر ہے وہ بتاتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ 2 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت جانور نہیں گراتا، وہ اکٹھے ہی 4 دانت گراتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور اگر ان کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ پرفتن دور ہے، اس وقت بھی فراڈ عام ہے، اور وہ کھیرے جو بچھڑے کو بھی وہ 2 دانت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مگر جو اعتماد کر کے آئے گا اس کی قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بے عیب جانور کی قربانی کرنی ہے، بے عیب۔ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا، تو تحفے کے اندر کوئی عیب ہو تو ایسی تو نہیں کرتے کہ کسی عیب دار تحفے کو آپ کسی کو پیش کر دیں، ایسا نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، اس لیے کہ کیا کہے گا جس کو تحفہ دیا گیا۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہے، تو لہٰذا جو بھی جانور آپ خریدیں وہ بے عیب ہو۔ بے عیب، ایک عیب ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے چھوٹا۔ چھوٹا عیب ہے تو وہ قربانی میں چل جاتا ہے، ہونا وہ بھی نہیں چاہیے۔ کوشش یہ کرو کہ کوئی عیب نہ ہو، اور اگر عیب تھوڑا ہے تو وہ اگر خرید لو، وہ عیب بتاتا ہوں کہ اگر وہ خرید لو تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے، اور ایسا عیب کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو اس کا اہتمام جانور کو خریدتے وقت ضرور کرنا چاہیے۔ بالخصوص جانور کے سینگوں کو چیک کرنا چاہیے، جانور کی دید کو، نظر کو چیک کرنا چاہیے، جانور کے پاؤں کو، چلنے کو، اس کو چیک کرنا چاہیے، اور جانور کی جو ایک فربہ ہونا ہے، ایک بالکل مریل سا جانور جو ہے اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بیماری والے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مؤنث ہے جانور تو اس کے تھنوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، دانتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ مثلا میں اب ان پر تمام پر تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ دانتوں کے حوالے سے آپ کیا چیک کریں گے؟ آپ اس کے دانتوں کو چیک کریں گے کہ دانت اس کے کتنا باقی ہیں، یعنی وہ ایسا بالکل دانت منہ کے اندر ہے ہی نہیں، چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کچھ دانت باقی ہیں، چارہ کھا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ مگر آپ احباب تو کوشش کرتے ہیں کہ 2 دانت لو، 4 دانت لو، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے جانور کو لو کہ جس کے دانت مکمل ہوں، صحیح طریقے سے ہوں۔ ہاں کوئی ایسا جانور ہے کچھ دانت گرے ہوئے ہیں مگر چارہ آسانی کے ساتھ کھاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور پھر نظر کو کیسے چیک کیا جائے گا؟ جیسے کوئی بندہ، ایک ہمارا دوست ہے، تو مجھے کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ایک دید جو ہے، ایک آنکھ کی دید نہیں ہے۔ کئی دفعہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس کی آنکھ، حالانکہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کے پوری ایک نگاہ بالکل ختم ہے۔ تو ایسا جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک آنکھ کی بالکل بھی نہیں ہے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو چیک کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ آنکھ ہے نا، تو اس کے سامنے یوں کیا جائے گا، یوں۔ اگر وہ یوں کرنے کے بعد وہ آنکھ جھپکتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ دیکھ رہا ہے، یہ قریب کا طریقہ ہے۔ یہ یوں کیا، اگر دیکھ رہا ہے تو آنکھ کو جھپکے گا، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بینائی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ لہٰذا جس کی بینائی جو ہے وہ ایک آنکھ کی مکمل نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بھینگا، آنکھیں پھری ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی کسی انسان کی بھی آنکھیں پھری ہوتی ہیں، تو بھینگا جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جانور کہ جو ٹانگوں سے معذور ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ٹانگیں جو ہے وہ کمزور ہیں، اگر جس کی کمزور ہیں
وہ چل کر سترگاہ پر، مقتل گاہ پر جہاں کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں تک وہ چل کر آ سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے کراہت کے ساتھ، مگر یہ کہ ہو جاتی ہے اور جو وہاں تک نہ آ سکے ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ سینگ کا تعلق جو ہے، سینگ کا تعلق، سینگ جو ہے نا وہ اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک سینگ بڑا ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے اس کا خول، ایک اوپر خول ہوتا ہے، اگر خول ٹوٹ گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ سے نکل گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو سینگ جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زخم ہوتا ہے اور وہ سیدھا دماغ تک چلا جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بالکل قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں پہلے وہ جانور گرا تھا، اب وقت گزرا، اس کا زخم بھر گیا، تو اس زخم بھرنے کے بعد اب دوبارہ وہاں سے سینگ اگنا شروع ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے مادہ ہے، اب یہ ہے کہ جب وہ اگر دودھ والی ہے، دودھ والے جانور کی قربانی بھی، گائے ہے، اونٹنی ہے، وہ بھینس ہے، وہ بکری ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، دودھ اگر دے رہی ہے تب بھی جائز ہے، مگر اگر 4 تھن والی ہے تو اس کے اگر ایک تھن جو ہے وہ ضائع ہے، ختم ہے، 3 اس کے تھن درست ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر 4 تھن والی جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اگر ان میں سے 2 تھن ضائع ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ دودھ والی نہیں ہے تو آپ بھی کیسے چیک کریں کہ ان کے جو ہے نا وہ یہ، اب ان کے تھنوں کو دیکھ کر ہی ایک ماہر اندازہ لگا لیتا ہے، ایک تھن جو ہے نا وہ اتنا نیچے ابھرا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا ہے، جو چھوٹا سا جو تھن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تھن کے اندر بیماری ہے، تو ایسا یہ بھی اندازہ لگا کر، جو دودھ والی نہیں ہے یہ اندازہ لگا کر بھی جو ہے چیک کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ اگر اس کے اندر نقص ہے تو ایسے جانور کو نہ خریدا جائے۔ اور جو جانور جو ہے اگر نر ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ شیمیل ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب کسی نے سن لیا، مجھے پچھلے سال پتہ نہیں اس سے پچھلے سال کسی نے کہا کہ ہم تو لے آئے اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیمیل ہے، اور ہم نے سنا تھا خصی جانور کی قربانی تو جائز ہے، بلکہ کسی مولانا نے کہا کہ وہ تو افضل ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں شیمیل اور خصی جانور کے متعلق فرق نظر نہیں آتا؟ خصی جانور کی قربانی تو افضل ہے۔ خصی جو بکرا ہوتا ہے، مینڈا ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، اس کے وہ گندگی، خصی جو بکرا ہوتا ہے وہ گندگی نہیں کھاتا ہے، اور وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل قرار دیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پیدائشی ہی وہ شیمیل ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر چونکہ ہم نے یہ سوچا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ قاری محمد سجاد نے ایک گھڑی تبدیل کی، پھر دوسری گھڑی تبدیل کی کہ وہ مولانا صاحب کبھی رک جائیں، تو آج 40 منٹ پر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 40 منٹ پر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ 40 منٹ ہو گیا ہے، باقی جو آپ احباب کے مسائل ہیں اگلے جمعہ پر بھی انشاءاللہ یہی مسائل بیان کروں گا۔ تو آپ احباب کے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو دین کے اندر شرم کی بات نہیں ہے، تو اس میں جو ہے آپ مجھے مل کر بھی پوچھ سکتے ہیں، پرچی بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔